یہ گھر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. اب وقت آ گیا ہے مزاحمت کا, اب وقت آ گیا ہے احتجاج کا, اب وقت آ گیا ہے پریشر کا. آپ جب تک پریشر نہیں ڈالے گی پی ٹی آئی, عمران خان جیل سے باہر نہیں آئیں گے اور نہ ہی ان کا علاج ہوگا. کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہے ہمارا بھائی عمران خان. ہم اپنی پوری کوشش بھی کر رہے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے. ہم نے بہنوں نے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ مار ڈالیں گے, جیلوں میں ڈال دیں گے. ہم شہادت کے لیے بھی تیار ہیں. اور یقین کریں جب ہم ایران کو دیکھتے ہیں اور ان کی قوم کی بہادری کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ پہ شرم آتی ہے کہ عمران خان جیسے عظیم لیڈر جو تقریباً 1000 دن تقریباً ہو جائیں گے ایک مہینے میں, وہ جیل میں ہے, لیکن کس طرح وہ اپنے اصول پہ کھڑے ہیں اور پاکستانی قوم کے لیے کھڑے ہیں. اس لیے ہم نے جو دیکھا ہے, اب دیکھیں ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو دیکھا, ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جو ججز ہیں یہ اصول پہ کھڑے ہونے کے لیے, ضمیر کی آواز پہ کھڑے ہونے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کو جو مراد ملتی ہیں یہ اس کے زیادہ اس کے اوپر ان کے زیادہ فوکس ہے کہ ہمارے جو فائدے ہیں یہ رہیں, لیکن ان کو بھی یہ نہیں پتا کہ یہ بھی زیادہ دیر نہیں چلے گا. یہ بھی نہیں ان کو سمجھ آ رہی کہ اس دنیا سے جب جائیں گے تو اللہ کے آگے جب حاضری دینی پڑے گی, ان کے کتنا سخت احتساب ہوگا قاضی کا. ہمیں اب یہ سمجھ آ رہی کہ انہوں نے جو کیس لٹکانے, یہ کئی سال تک ان کے ارادے ہیں کہ عمران خان کو جیل سے نہ نکالا جائے. ایک ہی اب طریقہ ہے اور مزاحمت کا. مزاحمت بھی کرنی ہے, ہمیں ہمارا آئین اجازت دیتا ہے. اگر انہوں نے آئین ہی بدل دینا ہے جس میں آپ پرامن احتجاج ہی نکال دیں, وہ یہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد کتنا ظلم یہ قوم سہنا چاہتی ہے. اب اگر عمران خان کی پاکستان کو, ہمیں تو ضرورت ہوگی, ہمارے بھائی ہیں, لیکن پورے پاکستان کو عمران خان کی اس وقت ضرورت ہے. اب آپ کو احساس ہوگا کہ صرف پاکستان کو نہیں, مسلم امہ کو بھی اس کی ضرورت ہے. اب اگر ہم نے عمران خان کو باہر نکالنا ہے تو میں پھر سے کہوں گی ایران سے سیکھیں. اگر آج آپ ایران کی طرح متحد نہیں ہوں گے, قربانی دینے کو تیار نہیں ہوں گے, تو یہ پاکستان کے حالات آگے بہت تیزی سے بگڑ رہے ہیں. اب ہماری جو کال ہے جو ہم نے اسی ہفتے دی تھی جب ہم عدالت سے نکلے تھے منگل کے دن, ہماری اب کال پی ٹی آئی کی تنظیم کے اوپر ہے. ہم نے کال, ہمارا کام نہیں ہے عوام کو کال دینا, ہمارا کام ہے پی ٹی آئی کو کال دینا. یہ عمران خان کی پارٹی ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے لوگوں سے کہ کم سے کم 50 سے 70 ہزار نوٹیفائڈ عہدیدار ہیں. پنڈی ڈویژن کا ہی مجھے کوئی کہہ رہا تھا, اگر آپ ویمنز ونگ کے عہدیدار, یوتھ ونگ کے, لائرز جو کیا آئی ایل ایف کے اور کیا مدر پارٹی کے, کہتے ہیں اگر صرف آپ یہی دیکھ لیں تو پنڈی ڈویژن کے ہی شاید 15 سے 20 ہزار نوٹیفائڈ لوگ ہیں. اب ہماری جو اپیل ہے کہ سب سے پہلے جو قریب علاقے ہیں, کم سے کم 10,000 لوگ منگل کے دن اڈیالہ آئیں اور پریشر بنائیں. اب ہمیں آپ لوگوں کو ہم عمران خان کی جو پارٹی ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے پریشر بنائیں. کیونکہ مجھے لوگوں نے کہا, ہم بیٹھے ہوئے تھے, ہم بہنیں بیٹھی ہوئی تھی, ہمیں کہا کہ دیکھیں جی بڑا ظلم ہوتا ہے. تو ہم سمجھ رہے ہیں, ہم بھی ظلم برداشت کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی نہیں ظلم برداشت کر سکتا, اور کئیوں پہ بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے, جیسے یہ سلیم خان جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا, جس کو وہ جنازہ نہیں اٹینڈ کرنے دیا, اس کو ریلیز نہیں کر رہے, جس کا چھوٹا سا 3 سال کا بچہ ہے, یہ دیکھیں کس قسم کا ظلم اس کے ساتھ کیا ہے. اگر آپ پریشر نہیں برداشت کر سکتے تو آپ کسی کو پوچھیں, کہیں کہ کون اس عہدے کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہے, اور اپنے عہدے کی ذمہ داری کسی اور کو دے دیں. لیکن اب وقت نہیں ہے کہ جو نوٹیفائڈ لوگ ہیں, جو تنظیم کے لوگ ہیں, یہ گھر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. اب وقت آ گیا ہے مزاحمت کا, اب وقت آ گیا ہے احتجاج کا, اب وقت آ گیا ہے پریشر کا. آپ جب تک پریشر نہیں ڈالے گی پی ٹی آئی, عمران خان جیل سے باہر نہیں آئیں گے اور نہ ہی ان کا علاج ہوگا. اور ہمارا جو پرائرٹی ہے اس وقت عمران خان کی علاج ہے. ان کی ایک آنکھ متاثر ہوئی ہے, دوسری بھی ہو سکتی ہے. یہ ہمیں سے کیوں چھپاتے ہیں؟ ہماری ملاقاتیں بند ہیں, ڈاکٹر کو دیکھنے نہیں دیتے, رپورٹیں دیتے نہیں ہیں. یہ کیوں جرت کر رہے ہیں یہ حکومت کہ یہ کر سکے؟ کیونکہ ہم ان کو پتہ ہے کہ یہ آگے سے کوئی سارا کچھ قبول کر رہے ہیں. یہ ٹیسٹ کر رہے ہوں گے, کہہ رہے ہیں آنکھ تو خراب ہوئی, سب آرام سے بیٹھ گئے تھوڑا سا شور مچا کے, دوسری آنکھ خراب ہوئی, سب آرام سے بیٹھ گئے, نہیں ہمیں قبول ہے. اس لیے میں پھر سے کہوں گی, آپ احتجاج, پرامن احتجاج کے لیے نکلیں, پریشر بنائیں گے. آپ سب نے مل کے پریشر بنانا ہے, اور
ساروں کی نہیں ذمہ داری اٹھا سکتے تو چھوڑ دیں. ہم نے پہلے بھی کہا ہے اب عمران خان کی تنظیم کو, عمران خان کی پارٹی کو منظم ہو کے باہر نکلنا ہے. سب سے پہلے آپ نکلیں, آپ عوام کو کال نہ دیں, خود نکلیں. جب آپ نکلیں گے آپ کے پیچھے عوام بھی آ جائے گی, لیکن خود آپ کو پہلے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا. ہم تو سارے ووٹرز ہیں, یہاں پہ جتنے لوگ کھڑے ہیں لائرز بھی, ہم سارے ووٹرز ہیں. ہماری اب سیریس اپیل کال ہے, کال دے دی ہے. لوگ ہمیں کہتے تھے کال دے, ہم نے کال دے دی, تنظیم کو دی ہے, ہماری فیملی نے تنظیم کو دیا ہے کہ اب آ کے نکلیں, پریشر بنائیں تاکہ عمران خان کا علاج ہو اور تاکہ عمران خان کو اس پریشر کے تحت عدالتوں سے انصاف ملے. اگر میں غلط نہیں سنا تو آپ نے کہا کہ 20 سے 25,000 نوٹیفائڈ لوگ صرف 20 ڈویژن کے ہیں. میں کہ 15 سے 20,000. 15 سے 20,000, لیکن چلے اگر ہم 15 سے 20,000 کی بات کر لیں تو جب بھی آپ لوگوں کی طرف سے کال دی جاتی ہے یا پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی کال دی جاتی ہے, کہیں پر بھی اگر کوئی احتجاج کی کہا جاتا ہے, اڈیالہ کے باہر آپ لوگ پہنچتے ہیں تو وہاں پر تو اب اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے. کیا وجہ ہے, لوگ کیوں اب پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں؟ کیا لوگ پیچھے نہیں ہٹ رہے, نہیں, پیچھے کوئی نہیں ہٹ رہا. دیکھیں یہاں پہ بڑے پریشرز ہیں اس لوگوں پہ, آپ کو بتا تو دیا کہ کتنا ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر, لیکن ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر پریشر ہے, ظلم ہے, نہیں لوگ برداشت کر سکتے, پھر عہدے سے ہٹ جائیں اور کسی اور کو اپنا عہدہ دے دیں. یہی ہم کہہ سکتے ہیں, اور ہم کیا کہیں, ہم تو عہدے کے بغیر ہمیں کیا پتہ ہے. مصنوعات کی قیمتوں کے اندر بہت زیادہ اضافہ کیا گیا ہے, اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ آج 458 روپے لیٹر پیٹرول ہے, 520 روپے لیٹر ڈیزل ہے. جب آپ کے ساتھ ظلم ہوگا پھر برداشت کریں. نہیں دیکھیں جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں یہ دور دور سے آتے ہیں, بڑی دور دور سے آتے ہیں اور ہم وہاں موجود ہوتے ہیں, لیکن تنظیم میں بات کر رہی ہوں, تنظیم کی وہ خالی وہ تو نہیں ہے نا, تنظیم ہے کافی بڑی. تو ابھی پتہ نہیں کتنے ہزاروں میں لوگ نوٹیفائڈ ہیں. تو لوگوں نے یہی ہمیں آ کے بتایا کہ آئی ایل ایف, یوتھ ونگ, پتہ نہیں آئی ایس ایف, مین مدرس پارٹی, ویمنز ونگ, اس میں تو کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہے صرف ایک ڈویژن میں. تو اب ہم نے کال دے دی ہے نا کہ آپ آئیں, اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو کسی اور کو دے دیں. لیڈرز کو آنا پڑے گا, لیڈرز آگے سے لیڈ کرے گا. میڈم یہ بتائیے گا کہ پارٹیز نے کل پرسوں میں کیا دیا کہ ہمارے دو ہاتھ نکل گئے تھے, یہ تو آپ ان سے جا کے پوچھیں جنہوں نے تیل کی قیمتیں بڑھائی ہیں. جائے تو پھر یہی ایسے تو جب آپ برداشت کریں گے تو برداشت کریں, پھر غربت کا سامنا کریں. یہ جب ظلم کا نظام چلے گا تو ظلم کے نظام کا تو یہ اس کا حصہ ہے کہ کبھی ایک الیکٹڈ لوگ, کبھی یہ عمران خان آپ کو یاد ہے تھوڑا سا تیل بڑھا تھا, انہوں نے جو ٹیکس میں کیا کس میں کمی کر دی تھی, 10 روپے کمی کی تھی 2022 میں. تو آپ کو وہ بھول گیا ہے. جو ایک اپنے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں. یہ اس وقت دنیا میں تیل نہیں بڑھا, 2022 کی جو قیمت ہے اس سے کم ہے اس وقت, لیکن آپ کے اوپر 100 روپے کا جو تیل کا بم ڈالا ہے وہ لوگوں کو کیا پتا, حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے وہ آپ کے ووٹ سے تو آئی نہیں ہے, انہوں نے آپ کو جواب کیوں دینا ہے. آپ برداشت کرو, مطلب ہمیں کسی کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے, نہ ہمارا کوئی رابطہ, کہاں سے ہمیں پتہ چلنا, کوئی ہمیں یہ بتا دے. 5.5 مہینے سے عمران خان سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہیں. یہ دنیا میں لیگل ہے, باہر کے دنیا کے بڑے بڑے لائرز کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہمیں فون آ رہے ہیں لوگوں کے باہر جو پاکستانی نہیں ہیں, فارینرز ہیں, ہمیں فون کر کے, امریکن ہیں, انگریز ہیں, وہ ہمیں پرو بونو کام کرنے کے لیے تیار ہیں, انٹرنیشنل کورٹس میں جانے کے لیے تیار ہیں, اور ہمارے سے انفارمیشن مانگ رہے ہیں کہ یہ اتنا جو ظلم ہو رہا ہے اتنے بڑے لیڈر کے ساتھ, ہم اس کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. دنیا دیکھ رہی ہے, لیکن سب سے پہلے پاکستانی قوم کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے لیڈر کو باہر نکالنا.